سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی شاید مائنڈ سائنسز یا روحانی ذہانت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ ایکچولی کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ ڈیفائن کریں ہمارے ویورز کے لیے دیٹ ایکچولی واٹ اٹ از. اچھا، مائنڈ سائنسز ایک نون فیلڈ ہے، سائنس کی سب فیلڈ ہے. اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بہت کام ہو رہا ہے ویسٹ پہ، تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہ چیز آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ہم تھوڑا سا ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہے. وہ چیز جو ویسٹ میں ٹرائل کامیاب ہو کے کئی ایئرز لگا کے میچور ہو چکی تھی، تب وہ چیز ہمارے پاس آتی ہے. لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ اب ہمارے ہاں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ٹرینرز بہت زیادہ اویلیبل ہیں اور سیکھنے والے بہت زیادہ اویلیبل ہیں، لوگوں کو شوق ہو رہا ہے. مائنڈ سائنسز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مائنڈ کی سائنس یا مائنڈ کی سائیکالوجی ایک ہی بات ہے. یعنی کہ ہمارے مائنڈ میں بہت زیادہ پاورز ہیں جن سے ہم عام انسان واقف نہیں ہیں. مائنڈ سائنسز کے علوم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کے اندر کیا کیا پاورز ہیں، ہم ان کو کیسے یوز کر کے اپنی لائف بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی سیلف ہیلپ کر سکتے ہیں. کوئی سائیکلوجیکلی، مورلی، ایموشنلی ڈاؤن ہے، کانفیڈنس، سیلف اسٹیم لو ہے، کیسے اپنے آپ کو اپ رائٹ کر سکتا ہے، اسٹیبل کر سکتا ہے. پھر اپنی لائف کو کیسے زیادہ بہتر بنا سکتا ہے، اپنی پرفارمنس کو، اپنے کام کو، اپنے ریلیشنز کو، اور پھر اور آگے جا کے وہ سوسائٹی کو کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، دوسروں کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا، یہ ان شارٹ سمری ہے مائنڈ سائنسز کے علوم کی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے مینٹل ٹریننگ ہونا ہر انسان کی، اسپیسیفکلی پاکستان کی جو ابھی حالات چل رہے ہیں ان میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو سبجیکٹ ہے نا، پاکستانی قوم میں یا ہم لوگوں نے اس کو 20-25 سال پہلے سننا شروع کیا. اس سے پہلے مائنڈ سائنسز کے اوپر کچھ کلاسیکل 1-2 کتابیں میں نے دیکھیں جو 50s میں آئیں، اور کہہ لیجئے کہ من کی دنیا کے نام سے، اور ہیپنوٹزم کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ٹرانسلیشنز کر کے مختلف ادوار میں اردو بازار کے مختلف سٹالز میں ہمیں نظر آ جاتی تھیں. باقاعدہ طور پہ کئی ایسے ہمارے، میں سمجھتا ہوں محسن ہیں، ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اپنا رول پلے کیا. اس میں ڈاکٹر معیز صاحب کا بڑا نام ہے، کامران سلطان کا بڑا نام ہے، کرنل امتیاز صاحب کا بڑا نام ہے، ارسلان لارق کا نام ہے. بڑے ایسے نام ہیں جنہوں نے مائنڈ سائنسز کو باقاعدہ ایک کورس کی شکل میں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اور میڈیٹیشن، مراقبہ، بے شمار ایسی چیزیں. پھر کئی ایسے بھی آئے جس میں تھوڑا سا انڈین فلیور تھا، یعنی جو کہہ لیجیے آرٹ آف لیونگ کے نام سے، اور کئی ایسے ہمارے ٹرینرز ایڈ ہوئے. صوفی صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور اس کو اسلامک جو اس میں ایک ٹچ ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جوڑا. تو اس میں بڑی گنجائش ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اگر وہ ان علوم کو جانتا ہے. سب سے پہلے تو اپنی ذات آتی ہے، کسی کو کیا بدلنا ہے، دنیا کو کیا بدلنا ہے، ملک کو کیا بدلنا ہے، سوسائٹی کو کیا بدلنا ہے، گھر والوں کو کیا بدلنا ہے. سب سے پہلے تو خود پہ کام کرنا ہے. اور خود پہ جو کام کرنا ہے اس میں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو زندگی میں یہ ترجیح میں شامل ہو کہ آپ مائنڈ کی لینگویج کو سمجھیں. پھر مائنڈ کی جو سائنس ہے، یہ اتنا بڑا اللہ نے جو ہمیں گفٹ دیا ہے، دنیا کی کسی مخلوق، 87 لاکھ مخلوقات کے پاس یہ گفٹ نہیں ہے. صرف ہم ایک واحد مخلوق ہیں جس کے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے جسے مائنڈ کہتے ہیں. پھر مائنڈ کے اتنے فنکشنز ہیں کہ آج تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ مکمل نہیں ہو پائی. ابھی تک جو پتہ ہے یہ ناکافی ہے. اس میں کتنے پوٹینشلز ہیں، یعنی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جو کانسنٹریشن ہے، آنکھوں کی کانسنٹریشن، اس سے وہ کیا سے کیا کر لیتے ہیں. اس کی ایک نیگیٹو فارم جو ہے وہ ایول انرجی یا ایک ایول آئی ہے، وہ جس کو نظر بد کہتے ہیں. پازیٹیو ہے، کوئی دعا لگ جاتی کسی کا کہہ لیجئے وہ ایک ویل وشر ہوتا ہے، اچھا چاہنے والا. پھر اورا ہے، پھر آپ کی ایک مقناطیسی انرجی ہے، پھر کچھ لوگ ہیپنوٹک ہیں. اس میں تو بڑے سبجیکٹس ہیں.